کیا موجودہ حکومت اپنا وقت مکمل کر پائے گی؟ مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے شہباز حکومت کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ اراکان پارلیمنٹ سے گفتگو کے حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف A1 TV لالا عظیم صدیقی کی یہ رپورٹ۔ کیا موجودہ حکومت مہنگائی پر قابو پا سکے گی یا نہیں؟ سخت فیصلے کر سکتی ہے یا نہیں؟ جانتے ہیں اراکان پارلیمان سے۔ خواہ صاحب کیسے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی یا نہیں؟ کہ میں کوئی علم نجوم کا تو آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میرا اپنا خیال ہے، میں نے کہا بھی ہے 2-3 دفعہ میڈیا کے اوپر جو ہے کہ ایک تو شیڈیولڈ الیکشن ہے نا جو سوا سال کے بعد 2023 میں، لیکن میری جو تھوڑی بہت سمجھ ہے یہ الیکشن ارلی ہو جانے چاہیے۔ پنڈی اسلام آباد کے تعلقات کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا اس وقت یقیناً آپ کو کندھا ہے؟ نہیں جی، میں کندھے شندے والی بات نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو جو ہے ماضی کے ساتھ جو ہے نا اس کو بھی بھول جانا چاہیے۔ کندھے ایک اداروں کے جو ایک باوقار تعلقات ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ ہمیشہ رہنے چاہیے، جو تابع ہونے چاہیے ملک کے مفاد کے ساتھ۔ میرے ذاتی اقتدار یا آپ کے ذاتی اقتدار کے مفادات کے تابع نہیں ہونے چاہیے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہی اس میں پاکستان کی نجات ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ملکی مفاد کے اور آئین کے اس کو مفادات کو دیکھ کے جو ہے فیصلے کریں، اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں قطعی طور پہ اس کا سخت فیصلے کر سکیں گے آپ؟ پیٹرول کی قیمتیں اور دیگر دیکھیں، اگر ہم نے جو ہے زیادہ دیر رہنا ہوا تو پھر تو سخت فیصلے تو ضرور کرنے چاہیے اور دلیری کے ساتھ کرنے چاہیے، لیکن اگر صرف ان فیصلوں کے لیے ہمیں رہنا ہے تو میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ فیصلے جو ہے نا جو آنے والی حکومتیں ہیں جو بھی الیکشن کے بعد آئیں یا انٹرم گورنمنٹ میں آئیں تو وہ ان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ ایک قلیل مدت کے لیے ہم تو ان فیصلوں کی ذمہ داری ہمیں جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے صحیح نہیں روزگار تباہ کیا ملک کے اندر، وہ حال اپنی سیاسی موٹیوز کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی معیشت تباہ کر دی، تو دھرنا کرنا تو ان کا میرے خیال میں اب مقدر بن گیا ہے، لیکن ہمارا مقدر پاکستان کو ریلیف دینا تھا۔ موجودہ حکومت اگر اپنی مدت پوری کرے گی تو مہنگائی پہ کنٹرول پکڑ پائے گی۔ موجودہ حکومت آج کل صرف اسی کام پہ لگی ہوئی ہے اور اس کی پوری کوشش ہے پہلے دن سے۔ آپ سب نے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپیچ سنی ہوگی، ان کا صرف ایک ہی چیز ہے اس وقت ہماری ان کی سوچ جو ہے، میرے خیال میں وہ خوابوں میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے غریب عوام کی ہم لوگ مشکل کو آسان کریں، مہنگائی کو کم کریں، کم از کم ان چیزوں پہ جو کہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آٹا، چینی، دال، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کے کھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جادو کی جھڑی ہے اور ہم گھمائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سوال بہت ٹف ہے اور اس سوال کے ٹف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے فیصلے کرنا بھی بہت ٹف، بہت مشکل فیصلے کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم ایوانوں میں اس لیے نہیں آئے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک سلیکٹڈ بندے کو ہم نے الیکٹڈ طریقے سے اس لیے نہیں نکالا کہ ہم بھی اسی ڈگر پہ چل جائیں۔ یہ ایک بہت بگڑی معیشت ہے جس کو سنبھالنے میں ٹائم لگے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دودھ شہر کی نہریں بہیں گی، لیکن آپ نے بھی دیکھا اس رمضان میں میری آپ کی ماں، خالہ، پھپھو، چاچی قطاروں میں نہیں لگی، روزے کی حالت میں وہ رمضان بازار کی قطاروں میں چینی اور آٹے کے لیے نہیں لگی۔ یہ آپ نے خود چینج دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ پائیں گے۔ میں ٹائم فریم نہیں دے سکتی، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک نیسیسٹی ہے جس کے اوپر ہم نے رمضان سے شروع کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ ٹائم لگے گا۔ انشاءاللہ تعالی جی بالکل کرے گی، اور ہمیں کچھ عرصہ چاہیے، ظاہر ہے
हम इक्तिसादी अदारों के साथ मिल के और जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी मिल के अपनी इक्तिसादी पॉलिसी इस तरह की स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें 2-3 महीने हमने काम किया तो ये काबू पा लेंगे। इस वक्त सूरत-हाल इनकी समझ से दूर है। इस वक्त सूरत-हाल जो है वो बहुत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर अगर डिसीजन इन्होंने नहीं किए तो सिचुएशन इनके भी कंट्रोल से निकल जाएगी। और हम जो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं उसके मुताबिक से तो हम इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ज़रा टफ टाइम है और बिल्कुल मुल्क खाई में गिरने वाला है और इस सूरत हाल को देखते हुए मुश्किल तरीन फैसले तो करने पड़ेंगे और थोड़ा सा आवाम का और आप सब लोगों का गवर्नमेंट के साथ तावन की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह क्योंकि अब इस मौके पे हम सब लोग ही तावन करेंगे तो हम किसी मंजिल की तरफ। डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसके क्या तासुरात हो सकते हैं? डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर तो पहले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन इसको क्योंकि एक प्रॉपर अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ, कोई बिजनेस शुरू नहीं हुआ, कोई प्लानिंग शुरू नहीं हुई, तो उस पे तो डॉलर की उड़ान पे फ़र्क तो पड़ना था। तो वो जैसे ही ये हम कोई प्लानिंग में स्टार्ट करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह इस पर फ़र्क आ जाएगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तो आपने अरकान पार्लिमान की आरा सुन ली है। इस वक्त आला तरीन हलकों में भी यही कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते कि आने वाला कल क्या होगा। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए इससे ख़तरनाक बात कोई नहीं हो सकती कि उस हुकूमत के हवाले से, जो हुकूमत वक्त है उसके हवाले से ये यकीन न हो कि ये अपनी मुद्दत कार पूरी कर सकेगी या नहीं। इसी वजह से बड़े फैसले नहीं हो सकते। अजीम सिद्दीकी, A1 TV।